معراج میں دیدار الہی ہوا تھا۔ کیا قرآن و حدیث سے اس بارے میں کوئی روشنی ملتی ہے کہ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا نہیں؟ کامران شیخ، سعودی عرب سے۔ دیکھیں، اس پہ دلائل سے تو میں بعد میں کسی وقت ریکارڈ کروا دوں گا پوری تفصیل سے، لیکن اس میں دونوں رائے ہیں علماء کی۔ بعض علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا تھا۔ میری نظر میں جو دوسرے دلائل ہیں وہ زیادہ قوی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی نفی کی ہے اس کی۔ نور انا اراہ، خود آپ سے حدیث سے میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نور تھا، میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا؟ اور اس دنیا کی آنکھوں سے تو قرآن مجید میں بھی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس دنیا کی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ تو اسی عالم میں گئے، عالم خواب میں یا عالم ارواح میں تھوڑی گئے، وہ تو انہی آنکھوں کے ساتھ گئے۔ بہرحال دوسری طرف بھی دلائل ہیں، لیکن میری رائے میں زیادہ قوی دلائل اس طرف ہے کہ دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تھوڑی سی تجلی ظاہر کی اور موسیٰ کو بتا دیا، کلیم اللہ کو، لن ترانی ہے موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے کسی قیمت پہ، لن ترانی، اور ہرگز یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آخرت میں دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا اور ہم ان آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت جو اللہ ہمیں آنکھیں دیں گے اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکے۔ دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی دوسرا قول بھی اختیار کرتا ہے، اس کی رائے میں وہ زیادہ قوی ہے، تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان چیزوں میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس پر بیان کیا تھا کہ میں نے جو دلائل دونوں طرف پڑھے ہیں تو میرا اپنا رجحان اسی طرف ہے کہ دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے گستاخی کا فتویٰ لگا دیا میرے اوپر کہ ان کو تو پتہ نہیں معاذ اللہ نبی سے کیا، معاذ اللہ، ان کو تو نبی سے محبت ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کی فضیلت کے ہی قائل نہیں ہے۔ اور بھائی نبی کی فضیلت جو قرآن و سنت سے صحیح احادیث سے ثابت ہوگی، نبی نے بتایا ہوگا، ہم اس کے قائل ہوں گے نا۔ اگر میری رائے میں کوئی بالکل بے غبار اور واضح حدیث نہیں ہے اس بارے میں، دیدار کے بارے میں، تو اس میں توہین کی کہاں سے بات آ گئی؟ ہم نبی کی فضیلت کے قائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت آپ کی، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے سفیر ہیں، اور ایسے سفیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو مجھے فالو کیے بغیر نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جو فضیلتیں ہمارے نبی کی ثابت ہیں وہ خود اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے بعد اگر کوئی کسی ضعیف حدیث کی بیس پہ یا ایسی حدیث جو واضح نہیں ہے اس کی بیس پر اس روایت سے ثابت ہونے والے مضمون کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس سے پیغمبر کی توہین کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ سرور کائنات ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں، اور سب سے بڑی بات بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ تو اگر کوئی ان بیسس پہ انکار کرتا ہے کہ بھئی دیکھنا ثابت نہیں ہے تو کم از کم اس پہ توہین کے فتوے نہ لگایا کریں۔ ایسے تو کوئی خود سے بہت سارے فضائل گڑ گڑ کے بیان کرنا شروع کر دے اور جب علماء انکار کریں تو آپ ان پہ توہین کے فتوے لگا دیں، تو یہ تو پھر ایک تو شرعی حدود سے تجاوز ہو جائے گا۔ بہرحال مسئلہ اختلافی ہے، میں نے کہا کہ دوسری طرف بھی علماء کی رائے موجود ہے، تو اگر کوئی وہ رائے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، وہ جو بیری کا درخت ہے جو انتہا ہے، مخلوقات اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اور جب کہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے کیا ڈھانپے ہوئے تھا۔ وہ تجلیات باری تعالیٰ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، تمہاری زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے جو اس کی تعبیر کر سکے۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، دیکھیے کس قدر اس کو مبہم رکھا گیا، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں جان سکتے جو ڈھانپے ہوئے۔ اللہ کی تجلیات ذاتیہ، خصوصی تجلیات اس بیری کے درخت کے اوپر پڑ رہی تھی۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ اس آیت کا مفہوم تو میں علامہ اقبال کے ایک شعر کے بغیر نہیں سمجھ پایا تھا۔ علامہ اقبال کی نہایت عظیم نظم ہے ذوق و شوق بال جبرائیل میں۔ میری ذاتی رائے میں علامہ کی شعریت اپنے نقطۂ عروج پر جو ہے وہ اس نظم میں ہے، اور اس کے آخر میں ایک شعر ہے، ایک تو شعر بڑا عجیب ہے، تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رتب۔ اے اللہ تیری نگاہ میں ہے میری پوری زندگی، میں نے علم حاصل کیا، فلسفہ پڑھا یا مشرق کا مغرب کا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ علم جو ہے یہ ایک ایسے کھجور کے درخت کے مانند ہے جس میں کھجور لگتی نہیں۔
نخیل بے رتب، مجھے تو اس علم سے کچھ حاصل نہیں ہوا، مجھے یقین حاصل نہیں ہوا، مجھے تیری معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اے اللہ، عقلی گتھیوں کو تو جو بھی تھا میں سلجھا چکا، اب مجھے میرے اندر جنون پیدا کر دے، عشق پیدا کر دے، عشق کی دیوانگی پیدا کر دے۔ پھر جو شعر آتا ہے، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ عین جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا قرب اتنا ہو گیا تھا کہ عین وصال جسے میں کہہ رہا ہوں، عین وصال، اس میں بھی مجھے نگاہ کرنے کا، دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا، میری آنکھ میں اتنی تاب نہیں تھی، توانائی نہیں تھی کہ میں تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کر سکوں۔ گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، اگرچہ میں بے ادب ہوں، میری نگاہ چراتی رہی کسی طریقے سے، بہانے کرتی رہی کہ کچھ نہ کچھ جھلک دیکھ لوں، لیکن تاب نہیں تھی، ہمت نہیں تھی۔ اس کے برعکس کیفیت ہے جو سورہ نجم کی اس آیت میں آئی، ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نبی کی نگاہ ٹیڑھی ہوئی، کج ہوئی، یعنی جب آپ کے سامنے فرض کیجئے کہ ایک دم بہت بڑی روشنی کر دی جائے تو آپ نگاہ ہٹائیں گے کیونکہ اس روشنی کی آپ تاب نہیں لا پا رہے، نہیں، نبی نے دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، اس کے اندر یہ تاب تھی، یہ توانائی تھی، یہ صلاحیت تھی۔ ما زاغ البصر، ان کی نگاہ کج نہیں ہوئی، ٹیڑھی نہیں ہوئی، چندیائی نہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، وہ حد سے آگے بڑھی بھی نہیں، ادب کے اندر رہی، حد ادب سے تجاوز نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیے دونوں کیفیات اس کے برعکس ہیں۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، میں تو بے ادب ہوں، کوشش تو میں کرتا رہا کہ کوئی جھلک دیکھ لوں، لیکن میرے اندر اس کی توانائی تھی ہی نہیں۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ محمد نے مشاہدہ کیا ہے ان تمام جو بھی تجلیات ربانیہ ہو رہی تھی اس بیری کے درخت پر، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا، کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، عظیم ترین آیات